الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ شریف کی ان آیات ترجمات میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ چل رہا تھا۔ سابقہ آیات ترجمات میں آپ کی تخلیق کے متعلق اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس کا ذکر کیا گیا، اور فرشتوں نے آگے سے اپنے جن تحفظات کا اظہار کیا ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو کچھ جانتا ہوں اس کے متعلق وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر برتری ظاہر کرنے کے لیے انہیں چیزوں کے علوم عطا فرمائے، اور پھر فرشتوں سے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام ذرا تم بھی بتاؤ۔ فرشتے ان چیزوں کے متعلق بتانے سے عاجز آ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً ان چیزوں کے نام بتا دیے تو فرشتوں نے اپنی لا علمی کا بھی اظہار کیا اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بھی کی، اور یہ بھی عرض کیا کہ مالک و مولا ہمارے پاس تو صرف وہی علم ہے جو تو ہمیں سکھاتا ہے، باقی تیرے معاملات ان کی حکمتیں وہ تو بہتر جاننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کو فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کا اظہار کیا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وعلم، اور سکھا دیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو الاسماء، نام کلہا، سارے کے سارے، ثم پھر عرضہم، انہیں پیش کیا علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے، فقال، اور فرمایا انبئونی، تم مجھے بتاؤ باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا، تو انہوں نے عرض کیا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک، بے شک تو، انت العلیم الحکیم، تو جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم، تم انہیں بتاؤ باسمائہم، یہ نام۔ فلما انبأہم، تو جب آپ نے بتا دیے باسمائہم، ان چیزوں کے نام، قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، یعنی اللہ نے فرشتوں سے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں فرمایا تھا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، زمین اور آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے نام
حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، ان کا مکمل تعارف، ان کی حقیقت اور ان کی ماہیت، ان کی صفات، خصوصیات اور صنعتیں وغیرہ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دی تھی۔ مفسرین نے یہاں یہ بھی نقطہ اٹھایا کہ قیامت تک نسل آدم میں جتنے بھی علوم و فنون کا ظہور ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے۔ تو ان کا جو اظہار ہے وہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر دور کی اپنی علمی ترقی ہے، اپنی صنعتی ترقی ہے، فنون کی اپنی اپنی ترقیاں ہیں۔ تو ان کا بیج گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رب العزت نے عطا فرما دیا۔ اب جو وقت مناسب چلا آ رہا ہے، اسی بیج سے کیونکہ وہ نسل انسانیت میں آگے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، تو اسی بیج سے آگے ان علوم کا، فنون کا یہ اظہار ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو نسل انسانی میں جتنے بھی علوم ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیے تھے۔ عقیدے کے اعتبار سے یہاں سے ہمارے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی علوم و فنون عطا فرمائے تھے اور پھر نسل انسانی کو جتنے علوم ملے ہیں، ان کے مقابلے میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ نے جو علوم عطا فرمائے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور نسل آدم علیہ السلام کے جتنے بھی علوم و فنون ہیں، وہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے سامنے ایک قطرے کی طرح ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا وسیع علم عطا فرمایا۔ اور یہ بھی نقطہ نکالا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس قدر علوم عطا فرمائے ہیں، تو پھر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی وسعت کیا ہوگی اور اس کی انتہا کیا ہوگی۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کو جن کے علوم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے وہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، جو تم نے کہا تھا کہ تیری عبادت کے لیے ہم ہی کافی ہیں، آدم کو بنانے کی کیا ضرورت ہے، فرمایا ذرا ان چیزوں کے ناموں کے نام مجھے بتاؤ۔ تو اب فرشتوں کو ان کے متعلق کوئی علم نہیں تھا، تو انہوں نے آگے سے عرض کر دیا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مالک مولا تو پاک ہے، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، تو بے شک تو ہی علم والا اور دانائی والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، آپ ذرا ان چیزوں کے ناموں کے خبر دیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی پہلے ہی ہو چکی تھی، تو فرمایا فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے، قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں۔ اب آدم علیہ السلام کو میں نے کیوں بنانا ہے، حکمتیں کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، وہ میرے علم کے اندر ہیں، تمہیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، نہ پتہ تھا۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو چیز انہوں نے ظاہر کی کہ مالک مولا تیری عبادت کے لیے ہم ہی کافی ہیں، اور جس چیز کو فرشتوں نے اپنے دل کے اندر چھپایا ہوا تھا کہ یہ خلافت تو ہمیں ملنی چاہیے، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ارادے سے بھی میں آگاہ ہوں جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، اور جو چیز تم نے ظاہر کی ہے میں اس سے بھی آگاہ ہوں۔